अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना फ़ारूक सहारे उर्दू चैनल पर आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ दोस्तों की मुझे कॉल्स भी मौसूल हुई और मैसेजेस भी आ रहे थे और उनके इसरार पर ही मैंने आज जो है ये सहारे उर्दू जो किताब है उसकी मशक नंबर 11 से जो है ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि इसकी मशक़ें जो हैं वो मैं हल करूँगा। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप जो है ना ये मशकों वाला सिलसिला जो है ये अपनी किताब का इसको जो है ना आप ज़रूर एक बार जो है ना हल करवाएं। तो उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है और ख़ास तौर पे मैं उन मशकों से शुरू कर रहा हूँ जो कि इसके दूसरे एडिशन में यानी सहारे उर्दू के दूसरे एडिशन में जो है शामिल की गई थी, यानी मशक नंबर 11 से लेकर मशक नंबर 20 तक। तो कोशिश मैं करूंगा कि एक मशक जो है वो एक वीडियो में मुकम्मल जो है वो हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मशक नंबर 11 है और इसका जो पहला सवाल है वो ये है कि मीरा जी की किताब मशरक़ व मग़रिब के नग़मे किसने मुरतब की। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सलाहुद्दीन अहमद ने। दूसरा सवाल है ज़िटल नामा किसने मुरतब किया और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है रशीद हसन ख़ान। इसके अलावा तीसरा सवाल यादों की बारात के 5वें हिस्से का उन्वान क्या है, यानी इसके 5 हिस्से हैं और ये खुदनविश फ़ान उमरी है, यकीनन आप जानते हैं, जोश मली आबादी की। और इसका जो 5वां हिस्सा है उसका उन्वान है मेरे मुआशके और इसी किताब में ही जोश मली आबादी ने अपने जो है मुआशकों का ज़िक्र किया है। चौथे नंबर पे है बेलावर से क्या मुराद है। बेलावर से क्या मुराद है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है छोटी छोटी चीज़ों का ताजिर। जो छोटी छोटी चीज़ों का ताजिर होता है उसको बेलावर कहते हैं। 5वां सवाल है 8 पहर 64 घड़ी, इससे क्या मुराद है। इसका मतलब होता है हर वक्त। छठा सवाल है 1965 पाक भारत जंग के तनाज़ुर में लिखी जाने वाली नज़्म और उस नज़्म का उन्वान है 17 दिन बाद। ये 17 दिन बाद जो है ये नज़्म किसकी है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अदा जाफरी। नंबर 7 पे सौगंधी मंटो के किस अफसाने का किरदार है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हतक। नंबर 8 पे जो सवाल हमारे पास है वो है कि किस सिनफ़ अदब को नसर की गज़ल कहा जाता है। ये सवाल नंबर 8 हमारे पास है और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इंशाइया। नंबर 9 पे अरस्तू से इलियट तक किताब में कितने नक्कादों का ज़िक्र है। नंबर 9 पे हमारे पास ये सवाल है और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 18। दुरुस्त जवाब है 18। नंबर 10 पे जमील जालबी की किताब तारीख़ अदब उर्दू की पहली जिल्द कब शाया हुई। इनकी जो पहली जिल्द है वो उसकी जो इशाअत हुई है वो है 1976। ये पहली जिल्द की मैं बात कर रहा हूँ। 11वां सवाल है कि किस रिसाले ने सबसे पहले फैज़ नंबर जो है वो शाया किया और इसका दुरुस्त जवाब है अफ़कार। नंबर 12 पे हमारे पास सवाल है कि किस फैज़ की किस किताब का इंतसाब जो है वो यासिर अराफात के नाम है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। नंबर 12 पे हमारे पास जो सवाल है वो है कि अक़लीम इकबाल किसकी किताब है। नंबर 13 पे हमारे पास जो सवाल है वो है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हारून रशीद तबस्सुम। इसके बाद 14वां सवाल जो हमारे पास है वो है दायम आबाद रहेगी दुनिया हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ये शेर किस मशहूर शायर की कब्र पे लिखा हुआ है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है नासिर काज़मी। 15वां सवाल है मुतहारिब का क्या मतलब होता है। मुतहारिब का मतलब होता है जंगजू। 16वां सवाल जब बादल उमड़े अहमद नदीम कासमी के फ़न के हवाले से किताब है, बताइए ये किताब किसकी है।
اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فتح محمد ملک۔ 17 پہ ہے ماہنامہ ادبی جریدہ قند کس کا تھا، یعنی اس کو کون نکالا کرتے تھے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تاج سعید۔ 18واں سوال ہے کہ مجید امجد کے شعری مجموعہ شب رفتہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اس کا درست جواب ہے 5۔ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 19واں سوال ہے کہ کس نظم پر حالی نے اقبال کو 10 روپے انعام کے طور پر دیے تھے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ذوق و شوق، اس کا درست جواب ہے تصویر درد۔ نمبر 20 پہ جو سوال ہے وہ ہے مقالات شبلی سید سلیمان ندوی نے کتنی جلدوں میں شائع کیے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 8۔ درست جواب ہے اس کا 8۔ 21واں سوال ہمارے پاس ہے بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے وہ ماز چمن۔ یہ شعر اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شکوہ۔ 22واں سوال دیکھیے گا کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اس شعر میں کاو کاوے سے کیا مراد ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کوشش کرنا۔ 23واں سوال ہے تالیف ہائے نسخہ وفا کر رہا تھا میں مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا۔ اس شعر میں فرد کا مطلب کیا ہے، یہ 23واں سوال ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے ربط۔ 24واں سوال دیکھیے گا میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا۔ شعر میں خرمن کا جو مطلب ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں خرمن سے کیا مراد ہے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہے کھلیان۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 25 دیکھتے ہیں، اور سوال نمبر 25 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ شمع بجھتی ہے تو اس میں دھواں اٹھتا ہے شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ شعر میں صنعت کی پہچان کریں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے صنعت حسن تعلیل۔ 26واں سوال ہے امدادی فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 2۔ 27واں سوال دیکھیں کہ مطابقت کا مطلب ہوتا ہے یعنی برابر کرنا، درست جواب ہوگا اس کا برابر کرنا۔ 28 نمبر پہ سوال ہے ترائلے کا تعلق کس ملک سے ہے، ترائلے کا تعلق جو ہے وہ فرانس سے ہے، یہ ایک صنف ہے، شعری صنف ہے۔ 29واں سوال دیکھیں درج ذیل میں سے کس صنف میں 17 ارکان ہوتے ہیں، 29واں سوال ہے، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہے ہائیکو، اس میں 17 ارکان ہوتے ہیں۔ ربائی کون سی بحر میں کہی جاتی ہے، آپ اس کا جو درست جواب ہے، یہ جن کے پاس کتاب موجود ہے وہاں پہ یہ تھوڑا مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پہ غلطی ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بحر حزج، درست جواب یہ ہے، لیکن وہاں پہ جو کتاب کے جو آخر میں دیے ہوئے ہیں جوابات وہاں پہ بحر رمل لکھا ہوا ہے، تو یہ درست کر لیجئے گا، یہ ہے بحر حزج۔ 31واں سوال دیکھیں کہ کون سی صنف پنجابی لوک گیت سے نکلی ہے، کون سی صنف پنجابی لوک گیت سے نکلی ہے۔ 31واں سوال اس کا درست جواب ہے ماہیا۔ ماہیا کا جو لغوی مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے، 32واں سوال دیکھیے گا، اور اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے چرواہا۔ 33واں سوال دیکھیں درج ذیل میں سے خالص اردو کی صنف کون سی ہے، خالص اردو کی صنف جو ہے وہ تروینی ہے۔ 34واں سوال ہے کہ دوہا کس زبان سے اردو میں آیا ہے، دوہا کس زبان سے اردو میں آیا ہے، اس کا درست جواب ہے ہندی۔ 35واں سوال دیکھیے گا
کہ یہ ایک ملی نغمہ ہے، تم ہی سے اے مجاہدو وطن کا ثبات ہے۔ اس ملی نغمے کا خالق جو ہے وہ کون ہے، اور اس کا جو خالق ہے، اس کو جو درست جواب ہے وہ ہے عبد المجید سالک۔ 36 نمبر پہ سوال ہے، دل دل پاکستان ملی نغمے کے خالق۔ اس کے جو خالق ہیں وہ ہیں نثار ناسک۔ 37واں سوال ہے، وطن کی مٹی گواہ رہنا اس ملی نغمے کے خالق ہیں۔ 37واں سوال، اس کے جو درست جواب ہے اس کا وہ ہے مسرور انور۔ 38واں سوال دیکھتے ہیں۔ 38واں سوال ہے ہمارے پاس کہ اردو میں بھاری آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ بھاری آوازوں کی تعداد 35واں سوال جو ہمارے پاس 38واں سوال جو ہمارے پاس ہے، بھاری آوازوں کی تعداد درست جواب ہے 15۔ 39واں سوال دیکھیے گا کہ نثار عزیز بٹ جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئی، اور اس کا درست جواب ہے مرتان۔ 40واں سوال ہے، دھرتی کا لے لینا اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا روتے ہوئے زمین پر لیٹ جانا۔ اور 41واں سوال ہے، اردو میں اصول تحقیق یہ کتاب جو ہے کس کی ہے؟ اردو میں اصول تحقیق جو ہے یہ ایم سلطانہ بخش کی کتاب ہے۔ اس کے بعد 42واں سوال دیکھیے گا، شب نگار بنداں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے عابد علی عابد۔ 43واں سوال ہے، سیارہ ڈائجسٹ کس نے جاری کیا؟ سیارہ ڈائجسٹ کس نے جاری کیا؟ 43ویں سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے سید قاسم محمود، سید قاسم محمود۔ اور 44واں سوال دیکھیے گا کہ ترقی پسند غزل کا میر تقی میر مجروح سلطان پوری کو کس نے قرار دیا؟ 44واں سوال ہے، اس کا درست جواب ہوگا گوپی چند نارنگ۔ 45واں سوال دیکھیے گا کہ ڈاکٹر سلیم اختر کون سے رسالے میں نفسیاتی مضامین لکھتے رہے ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نصرت، درست جواب ہے نصرت۔ 46واں سوال دیکھیے گا کہ آگے خاموشی ہے کس کا افسانہ ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے منشا یاد۔ اور 47واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے سلمیٰ آوان کا ناول کون سا ہے؟ اور جو سلمیٰ آوان کا ناول ہے وہ یہ سوال نمبر 47 ہے، اس کا درست جواب ہوگا تنہا۔ 48واں سوال ہے، کلا فراموشی ناول کس کا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فہمیدہ ریاض، کلا فراموشی فہمیدہ ریاض۔ 49واں سوال دیکھیں، زینو ناول کے خالق جو ہیں وہ کون ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے وحید احمد۔ 50واں سوال دیکھیں اور اس کا یہ مشق آخری سوال ہے، اب رنگ لائی گلہری کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے یعنی کرتوت سامنے آنا۔ تو یہ 50 سوالوں پر مبنی سارے اردو کتاب میں مشق نمبر 11 تھی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مشق نمبر 12 جو ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔